اس پر میں نے بات پڑھی کہ آئینہ جو ہوتا ہے نا، آئینہ اس کو دیکھنا سنت ہے، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا سنت ہے، اور دعا بھی پڑھنا چاہیے، اللہم انت حسنت خلقی وحسن خلقی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن ما احییتنی، لمبی دعا ہے، وہ دعا بھی پڑھنا چاہیے۔ اور یہ لکھا جو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے اس خاطر دیکھے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں نماز میں جا رہی ہوں، بھائی عورت گھر میں مصلی بچھا رہی ہے تو میں ذرا اچھی بن کے، اس نیت سے آئینے کو چہرہ دیکھنا، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا انسان کی عقل کو بڑھاتا ہے۔ اور بار بار آئینے کو دیکھنا، بار بار موبائل میں اپنا سیلفی نکال کے دیکھنا، صاف طور پہ لکھا ہے کہ یہ عقل کو گھٹاتا ہے، یہ عقل کو کم کرتا جاتا ہے۔ کیوں ہم ہماری عقلوں کو بیچتے ہیں؟ اور کیا بار بار سیلفی نکالنے سے ہمارا چہرہ بدل جائے گا، ہمارا رنگ بدل جائے گا، اللہ نے جو کلر دیا وہ کلر بدل جائے گا؟ خیر میں ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، آپ لوگ دعا کریں کہ یہ حدیث میں صحیح آپ کو سناؤ۔ یہ اگر حدیث ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو سمجھ میں آ جائے نا، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ، بولو ہمارے نبی کی کون بیٹی، اور حضرت علی یعنی ہمارے نبی کے دونوں اپنے گھر میں، فاطمہ علی دونوں اپنے گھر میں، اور آج اتفاق سے ایسا کہ گھر میں کھانا اچھا بنا ہے، میں گھر میں کھانا، ان لوگوں کے گھر میں کھانا کبھی کبھی اچھا بنتا تھا، تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر میں کھانا اچھا۔ ابھی وہ لوگ دسترخوان پہ بیٹھنے والے کہ دونوں کی زبان سے نکلا کہ اگر ہم یہ کھانا ہمارے نبی کے پاس لے کے جائیں اور وہاں جا کے بیٹھ کے کھائے تو کتنا اچھا ہوگا، کیونکہ معلوم نہیں ہمارے نبی کو کھانا ملا ہوگا کہ چلو حضرت علی اور فاطمہ کھانا لیے اور گئے ہمارے نبی کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ہمارے نبی نے دروازہ کھولا، فاطمہ فرماتی میرے ابا کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے، یعنی میرے ابا اندر رو رہے تھے۔ دونوں آئے اور آ کر کہا آپ رو مت، کھانا لے کر آئے، آپ رو مت کھانا۔ ہمارے نبی نے فاطمہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر فاطمہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، کہا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بولو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو معراج کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ یہ مدینے کی بات ہے، اور معراج کب ہوئی تھی؟ مکے میں۔ کہا مجھے معراج کا ایک واقعہ یاد آیا، تو حضرت فاطمہ آگے بڑھی، اللہ کے رسول کیسا واقعہ، اتنا رو رہے آپ؟ ارے گالوں پہ آنسو ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہوئے، آپ کے داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے معراج کا واقعہ یاد آیا، جس میں مجھے بتایا گیا کہ میری امت کی عورتیں 6 گناہ میں مبتلا ہوگی، ان ساری عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھ کر آیا، 6 قسم کی عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا۔ مجھے یاد آ گئی کہ وہ کسی کی ماں ہوگی، میں وہ عورتیں جو جہنم میں جائے گی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بہو ہوگی، کسی کی ساس ہوگی۔ تم اپنی نظروں سے دیکھو گے، تمہیں اپنے خاندان کی کوئی عورت نظر آئے گی۔ میں نے معراج میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے میری امتی نظر آئی تھی۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول کون 6 عورتیں جو جہنم میں جائے گی؟ ہمارے آقا نے جو پہلی بات بتائی دل حیران ہو جائے، فرمایا میری امت کی وہ عورت جو اپنے بالوں کو کھلا رکھے، جو اپنے بالوں کو کھلا رکھے، اپنا چہرہ کا پردہ نہ کرے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کیا عذاب ہوگا؟ ہمارے نبی نے کہا وہ عذاب میں کیسے بتاؤں، عذاب کیا ہوگا کہ جہنم کی زنجیر سے اس کے بالوں کو لٹکایا جائے گا، جہنم کی زنجیر اس کے بالوں پر لٹکی ہوئی ہوگی، اور وہ بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوگی، اور اس کے چاروں طرف سر میں آگ نکل رہی ہوگی۔ اور یہ وہ عورت ہے میری امت کی جس نے غیر مردوں کے سامنے اپنے بال بتائے، جس نے غیر مردوں کو اپنا، بھائی شوہر کے سامنے ہو حرج کی بات نہیں ہے، غیر مردوں کو اپنے بال بتائے، غیر مردوں کے سامنے اپنا چہرہ بتایا۔ ہمارے نبی فرماتے ایسا عذاب ہوگا، ایسا عذاب ہوگا کہ جب یہ عذاب زنجیر سے بال پکڑے گئے ہوں گے نا، ایسا عذاب ہوگا، ایسا عذاب ہوگا کہ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر سے ٹوٹ کے گرے گی۔ جب گرے گی تو نہ سر پہ بال ہوگا نہ سر پہ کھال ہوگی، پھر اللہ بالوں کو لائے گا، پھر اسی طریقے سے کھڑا کر دیا جائے گا، اور اللہ کہے گا تو نے یہ بال جس کو میں نے چھپانے کے واسطے کہا تھا، یہ چہرہ دوسروں کے سامنے چھپانے کے واسطے کہا تھا، تو نے یہ چہرہ دوسروں کے سامنے لے کر آئی۔ یہ تو کون سی عورت ہے؟ پہلی عورت۔ اور آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ پردہ اور چہرہ چھپانا، بالوں کو چھپانا، میرے دوستو سب سے پاک لوگ اگر دنیا میں آئے تو صحابہ تھے۔ بولو نا سب سے پاک لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ صحابہ میں ایک صحابی جو نابینا ہے، نابینا یعنی بلائنڈ، ان کو نظر
ان کا نام ہے حضرت عبداللہ. بولو کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ. اب سننا، وہ اللہ کے رسول کے پاس آ رہے. پھر بولو وہ کیسے ہیں؟ نابینا ہے، دکھتا نہیں ان کو، نظر نہیں آتا. وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ رہے. اس وقت اللہ کے رسول گھر میں بیٹھے ہیں اور دو بیویاں سامنے بیٹھی ہے، ایک حضرت میمونہ، ایک حضرت ام سلمہ. بولو ایک حضرت میمونہ، یہ بھی ہمارے نبی کی بیوی، ہماری ماں، اور حضرت ام سلمہ، یہ بھی نبی کی بیوی اور ہماری ماں، دونوں بیٹھے. اور حضرت عبداللہ آئے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ احتجبا احتجبا. دونوں کو کہا پردہ کرو، پردہ کرو. ام سلمہ تمہارے بال کھلے ہیں، میمونہ تمہارے بال اور چہرہ کھلا ہے، پردہ کرو. تو دونوں نے کہا اللہ کے تو کیا ہوا؟ کہا وہ آ رہے. دیکھا کہا وہ تو نابینا ہے. ارے بولو وہ تو نہ، وہ تو بلائنڈ ہے. ان کو کہاں نظر آتا کہ بھائی جس کو نظر ہی نہیں آتا عورت کو کیسے دیکھے گا؟ نہ میمونہ کو دیکھے گا، نہ ام سلمہ کو دیکھے گا، نہ اللہ کے رسول کو دیکھے گا. تو کہا کہ ہم کو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تھوڑی ہم کو دیکھیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا افعمیاوان انتما، ہمارے نبی نے کہا وہ تمہیں نہیں دیکھتے، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو، وہ تم کو نہیں دیکھتے. اگر مرد کے لیے ضروری ہے کہ عورت کو نہ دیکھے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ بھلے مرد نابینا ہو پھر بھی اپنا بال اور چہرہ اس کے سامنے. حالانکہ وہ تو صحابی تھے، صحابی تھوڑی غلط نگاہ سے دیکھنے والے تھے. صحابی ہمارے نبی کی بیوی کو غلط نگاہ سے دیکھنے والے، اور ہمارے نبی کی بیویاں جن کی قرآن کریم نے تعریف کی ہے. بھائی نبی کی بیویوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نبی کی بیویوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ساری امت کی عورتیں ایک نیکی کرے گی، ان کو ایک ثواب ملے گا. میرے نبی کے حرم میں رہنے والی عورتیں ایک نیکی کرے گی، اللہ ڈبل ثواب عطا کرے گا. ہے نا 22واں پارہ شروع میں پڑھو نا، کیا ہے؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ پوری آیت کریمہ میں اللہ فرماتا کہ میرے نبی کی بیویاں ہیں، ان کو ڈبل ثواب ملے گا. تو وہ عورتیں بھی پاک، آنے والے مرد بھی پاک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وہ تو سب سے زیادہ مقدس. وہاں پردے کا حکم ہے تو ہم لوگوں کا کیا ہے؟ آپ اگر اجازت دو تو ایک واقعہ سنا، بہت عجیب واقعہ. ایک کتاب ہے، میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں، ایک کتاب ہے اصلاحی خطبات، اور اس کے لکھنے والے بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، مولانا عبدالرؤف سکروی. بولو مولانا عبدالرؤف سکروی. انہوں نے محبوب بھائی واقعہ سنا، سمجھ میں نہیں آتا. انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ کوئی جگہ کا نام لکھا ہے، گلگت کر کے جگہ ہے، پاکستان میں کوئی جگہ ہوگی گلگت نام کی جگہ. وہاں کہتے ہیں کوئی شخص گزر رہا تھا، بھائی کام دھندے والا کوئی آدمی تھا، قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا. قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، ایک عورت کی آواز آتی، مجھے نکالو میں زندہ ہوں، مجھے نکالو. اب یہ آدمی جو گزر رہا تھا اس کو ایسا لگا بھائی قبر میں کون زندہ ہوتا ہے، یہ میرے کو وہم تو نہیں ہو رہا ہے. وہ قبر کے پاس گیا تو آواز اور اونچی ہو رہی تھی، میں زندہ ہوں، میرے کو نکالو، میں زندہ ہوں، میرے کو نکال. یہ حیران ہو گئے کہ قبرستان ہے، قبر میں تو سب مردے ہوتے. یہ عورت جن وہ فوراً بستی میں گیا، بستی والوں کو تو آؤ، میرے کو کوئی دماغی وہم تو نہیں ہو گیا، میرے کو کوئی سمجھ بوجھ میری ختم تو نہیں ہو. گاؤں والے آئے تو آواز اور بڑھ گئی. وہ قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، میں زندہ ہوں، میرا یہ نام ہے، مجھے نکالو، میں زندہ ہوں، میرا یہ نام ہے، مجھے نکالو. اب گاؤں والوں نے کہا ہمت نہیں ہوتی کیونکہ یہ عورت تو مری ہے، ہم نے خود اس کو جنازہ پڑھا ہے، اس کو دفن کیا. علماء کرام کو بلاؤ. چنانچہ بڑے بڑے علماء کرام آئے، مشورہ ہوا. مشورہ میں 24 گھنٹے لگے، مشورے میں 24 گھنٹے تک وہ چلاتی رہی مجھے نکالو، مجھے نکالو. 24 گھنٹے کے بعد پھر قبر کو جب جیسے قبر کو کھولا، وہ عورت نے یوں ہاتھ کر دیا اور کہا میرے بڑی چادر لے کر آؤ، میرے گھر سے بڑی چادر لے کر آؤ، میرے گھر سے. فوراً حکم ہوا بھائی چادر لے کر آؤ. جیسے چادر لا کر دیے وہ عورت نے اپنے آپ کو لپیٹا، خود قبر سے باہر نکلی اور سیدھے دوڑی 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 سیدھے اپنے گھر میں گئی اور گھر کا دروازہ اندر سے بند کر دیا. گھر کا دروازہ اندر سے. سارے علماء بھی پیچھے دوڑے، سارے گاؤں والے بھی دوڑے، جنہوں نے دیکھا تھا سب دوڑے. وہ دروازہ کھولنے کو تیار نہیں. ارے سب نے کہا تو دروازہ کھول، تو قبر سے آئیے، واپس آئیے، ہمیں کچھ تو بتا کے کیا ہوا. تو پوری چادر لپٹ کر آ گئی. تو عورت اندر سے کہتی ہے قریب مت آنا کوئی، اس لیے کہ جو میرے کو دیکھے گا وہ مر جائے گا، قریب مت آنا کوئی. تو کچھ لوگوں نے کہا بھائی ہم ہمت والے، تو بتا تو صحیح. خیر اس نے اندر سے کنڈی کھولی، 4-5 علماء اندر گئے. اس نے سب سے پہلے چادر کو اپنے سر سے ہٹایا تو نہ سر ہے، نہ بال ہے، نہ کھوپڑی ہے، صرف کھڈا بنا ہوا ہے. نہ بال بھی نہیں ہے، یہ سر کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے. ایک ایسا سوراخ اندر گہرا سوراخ بنا ہوا ہے جس سے اندر کی جلتی ہوئی کھوپڑی نظر آتی ہے. اور وہ عورت کہتی ہے جب میں قبر میں گئی
یہ مجھے عذاب دیا گیا. میرے بالوں کو فرشتوں نے اتنا زور سے کھینچا کہ بال کے ساتھ میں کھال بھی نکل کے آ گئی, اور اس لیے کھینچا کہ میں یہ بال غیر مردوں کو بتایا کرتی تھی. اس کے بعد سننا, اس نے اپنے چہرے سے وہ کپڑا ہٹایا, دیکھنے والوں نے زور سے چیخ ماری کہ سوائے دانت کے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا, دانت کی کچھ نظر. تو انہوں نے کہا کہ تیرے دانت ہونٹ کہاں گئے؟ کہا ہونٹ پہ لپسٹک بہت لگایا کرتی تھی, ہونٹ پہ لپسٹک بہت لگایا, اور مقصد یہ تھا کہ جب باہر نکلو تو دوسرے لڑکے مجھے دیکھے, دوسرے مرد مجھے دیکھے. اللہ نے کہا جس ہونٹوں سے میری نافرمانی کی ہے, آگ کی قینچی سے اللہ نے وہ میرے ہونٹوں کو کاٹ دیے. فرشتوں کو حکم دیا, آگ کی قینچی سے میرے ہونٹوں کو کاٹ دیا گیا. پھر اس کے بعد میں اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں, تو دیکھا کہ سب انگلیاں کٹی ہوئی ہیں, سب انگلیوں کی کھال نکل گئی ہے. کہا یہ کیا؟ کہا ہاتھوں میں نیل پالش لگایا کرتی تھی, پاؤں میں نیل پالش لگایا کرتی تھی, اس کی وجہ سے معلوم نہیں میرا وضو ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا, میرا غسل ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا, میری نماز ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی. لیکن فرشتوں نے یہی کہا یہ ہاتھ اور پاؤں تو دوسرے مردوں کو لڑکوں کو دکھایا کرتی تھی, اللہ کی نافرمانی کرتی تھی. کہتے آگ کی قینچی لائی گئی اور انگلیوں کو کاٹا نہیں گیا, میرے ناخنوں کو کھینچا گیا جس کی وجہ سے انگلیاں کی چمڑی بھی باہر آنے لگی. اتنا کہا اور وہ عورت نے پھر کپڑا ڈالا اور دھار سے زمین کے اوپر گری. سب کو بلائے, کہا یہ تو مری ہوئی ہے, پھر سے لاش اٹھائے قبر میں جا کے رکھے. پھر میرے دوستوں وہ علماء آپس میں سوچنے لگے, دفن کو کر دیا کہ یہ کیسے, قبر میں چلی گئی پھر زندہ ہو گئی. تو میرے دوستوں علماء کہتے ہیں ہم نے جب اس کے بارے میں ریسرچ کیا تو معلوم ہوا کہ کبھی کبھی اللہ کسی کو قبر سے زندہ کرتا ہے, اور صرف حالانکہ دستور نہیں ہے, ایک بار قبر میں ڈالا مر گیا بات ختم ہو گئی. اللہ کبھی کبھی کسی مرد کو اور کسی عورت کو زندہ کرتا ہے, اور اس لیے زندہ کرتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ایک آیت بتائی ہے کہ میں کبھی کبھی سبق سکھانے کے لیے ممکن کو ناممکن کرتا ہوں, تاکہ کم سے کم لوگ سوچے کہ آئندہ گناہ ہم یہ نہ کرے. قرآن کریم میں لکھا ہے وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً للمتقین. یہ مولانا عبدالرؤف صاحب نے یہ واقعہ لکھا, اور اس کے بعد لکھا کہ دو بڑی بڑی کتابیں ہیں. ایک حافظ ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے, میں نے پڑھا ہوں, اس کا نام ہے احوال القبور. ایک ابن ابی دنیا بہت بڑے محدث ہیں, ان کی کتاب ہے من عاش بعد الموت. کہا یہ دونوں کتابوں کو ملاؤ تو پتہ چلے گا کہ آج تک جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اللہ نے کتنی مرتبہ مردوں کو قبر سے زندہ کیا ہے, عورتوں کو قبر سے زندہ کیا ہے, عبرت اور سبق کا سامان دکھایا. پھر واپس مرد بھی قبر میں چلا گیا, عورت بھی قبر میں چلی گئی. اس پر 2 کتابیں لکھی گئی ہے. میرے پیاروں اور میری مائیں بہنیں, آج ہمارے بالوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے لپسٹک نہیں چلتا نا, لپسٹک کے بغیر ہماری ماں بہنوں کو ہاتھ میں نیل پالش. اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے ہم تو اور بھی آگے بڑھ گئے. وہ عورت کو تو چلو ہونٹ کاٹے لپسٹک لگاتی تھی, وہ عورت کے ناخن کھینچے, اس لیے نیل پالش پاؤں اور ہاتھ کے ناخن میں ہوتا تھا. ارے وہ عورت نے بال لوگوں کو بتائے تو اس کا بال اور کھال. ہمارے یہاں تو بال پہ بھی کلر ہوتے, سر کے بال کے اوپر کوئی گولڈن کلر, کوئی سلور کلر, باقاعدہ کلر. اور مولانا سراج صاحب میں سچ بتاتا ہوں, وہ کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے کہ شوہر کے ساتھ ہم بستری کے بعد غسل کرو تو غسل ہوتا نہیں ہے. جو ماہواری پیریڈ آتا ہے اس کے بعد جو غسل کرو تو غسل ہوتا نہیں ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون کی مدت ختم ہوتی ہے اس کے بعد غسل کرو تو غسل ہوتا. تو جب غسل نہیں ہوتا, جن عورتوں نے سروں پہ بال رکھا اور کیمیکل رکھا اور دھو کر بھی نہ گولڈن کلر نکلتا, نہ سلور کلر نکلتا, نہ گرے کلر نکلتا, ان کا نہ ماہواری کا غسل ہوتا, نہ شوہر کے ساتھ ہم بستری کا غسل ہوتا, نہ ان کے ساتھ نفاس کا غسل ہوتا. تو جب غسل نہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتی. کتنے بھی سجدے مارے, کتنے بھی رکوع مارے, نماز نہیں ہوتی. بھائی شرط ہے صفائی, اس کے بعد نماز. بولو نا, شرط ہے, اور اللہ کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ نے صاف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا. صاف کہہ دیا, ناپاک ہو تو پاک ہونا ضروری ہے, پاک ہوں گے تو نماز ہوگی. بلکہ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اس حال میں عورت مر گئی, یہ سر پہ بال کلر ولر
تو ظاہری بات ہے میت سے تھوڑی کچھ بال کاٹے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو میت کو غسل دیا جائے گا تو اس کا غسل بھی نہیں ہوگا. اور جو عورت بغیر غسل کے قبر میں جائے، ہمارے نبی نے فرمایا قبر کے عذاب اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ دنیا میں بتا دے تو تم قبر میں مردوں کو داخل کرنا بند کر دو گے. اور میرے آپ سے بھی کہتا ہوں میرے پیاروں، ہو سکے تو آپ لوگ بھی اس کی کوشش کریں، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سمجھائے. ٹھیک ہے ہاں تھوڑا بہت اپنی کچھ خوبصورتی کے لیے کرے، وہ بھی اپنے شوہر کے لیے، غیر مردوں کے لیے. آج عجب معاملہ ہے، عورتیں گھر میں رہے گی نہ میلا کچیلا کپڑا، پھٹا ہوا کپڑا، ایسا لگے گا کہ اس کے پاس کپڑے ہے نہیں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور وہ بیچارہ مرد آئے گا نا، شوہر گھر میں آئے گا، اپنی بیوی کو ایسا میلا کچیلا دیکھے گا تو دیکھنے کے واسطے جو تڑپ لے کر آیا، جو فیلنگز لے کر آیا، وہ فیلنگز بھی ختم ہو جاتی ہے. اور یہی عورت کو بولو اپنے پڑوس میں شادی، وہاں منڈپ لگائے، صرف تیار ہونے میں 1 گھنٹہ وہ شوہر بیچارے نیچے بائک پہ کھڑا ہے، پھر گاڑی میں کھڑا، ارے آجا، ارے آجا، ارے، اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی رکو کیا ہوا، وہ لپسٹک ذرا بھول گئی، لپسٹک بھول. تو یہ کس کو دکھانے جا رہی ہے؟ شوہر تو تیرے سامنے تھا، اس کے سامنے تو میلا کچیلا کپڑا پہنا، اس کے سامنے تو لڑائی جھگڑے والی باتیں ہوئی. اور یہاں دو قدم پہ یہاں پہ منڈپ لگا ہے تو وہاں پہ، اور وہاں گناہ ہو رہے، وہاں مرد آ رہے، وہاں عورتوں کا مردوں کا ملنا ہوتا ہے، وہاں بینڈ باجے بجیں گے، وہاں ناچنا ہوگا. تو یہ باقاعدہ ایسا کا کیا بولے گی معلوم؟ اتنی عورتیں اپنے کو دیکھے گی تو تھوڑا سمارٹ تو ہونا چاہیے نا. یہ جملہ جو ہے نا کہ کتنے لوگ ہم کو دیکھیں گے تھوڑا اچھا لگنا چاہیے، شاید یہی جملہ جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. یہی جملہ کہ لوگ دیکھیں گے تو تم دوسرے، مطلب ہماری عورتوں کی غیرت اتنی مر گئی ہے، وہ کسی اور کے مرد کو دیکھنا چاہتی ہے اور لوگوں کو دیکھنا چاہتی ہے، اپنے کپڑے دکھانا چاہتی ہے. اور ہمارے نبی کی بیٹی، بولو کون حضرت؟ بات ختم کرنا، بولو نا ہمارے نبی کی بیٹی کون حضرت؟ فاطمہ نے بہت ساری وصیت کی تھی وفات کے وقت. اس میں ایک وصیت کیا کی تھی؟ علی، اپنے شوہر سے وصیت کی تھی، علی میرے جنازے میں کسی کو بلانا نہیں، میرے جنازے میں کسی کو بلانا نہیں. تو حضرت علی نے کہا کیسی بات کرتی ہو، نبی کی بیٹی ہے، پورا مدینہ جمع ہوگا جنازے میں، فاطمہ تمہارا انتقال ہوگا، پورا مدینہ. بھائی بڑی عورت ہے، نبی کی بیٹی سے بڑھ کر کون سا ہوتا؟ بلکہ فاطمہ کا تو وہ عہدہ ہے کہ ساری عورتیں جنت میں جائے گی، فاطمہ کو ساری عورتوں کی امیرت بنایا جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے نبی فرماتے ساری عورتیں جنت میں جائے گی، عورتوں کی سردارن امیرن. بولو کون حضرت؟ حضرت علی نے کہا فاطمہ کیسی باتیں کرتی ہو کہ میں جنازے میں کسی کو نہ بلاؤں، ارے پورا مدینہ جمع ہوگا. حضرت فاطمہ نے روتے روتے اپنے شوہر علی سے کہا نہیں، میرے جنازے کا اعلان مت کرنا، کیونکہ میں نبی کی بیٹی ہوں. میں نے جب سے ہوش سنبھالا کسی غیر مرد نے میرے کپڑے کو دیکھا نہیں، کسی غیر مرد نے میرے کپڑے کو دیکھا نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ زندہ ہونے کی حالت میں کسی نے میرے کپڑے کو نہیں دیکھا. میں چاہتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد کوئی میرے کفن کو بھی نہ دیکھے. زندگی میں کسی نے میرے کپڑے کو نہیں دیکھا، چاہتی ہوں کہ جانے کے بعد کوئی میرے کفن کو بھی نہ دیکھے. لیکن میرے پیاروں، آج پھر ایک مرتبہ کہوں گا، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میں بات ختم کرتے کرتے اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، کیونکہ وقت کم ہے، 10 منٹ باقی ہے، میں یہی کہوں گا کہ آج ہماری ماں بہنیں، ہوتا ہے بھائی یہ ہر ہفتے ماشاءاللہ مستورات جمع ہوتی ہے، ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے اندر فیصلہ ہوتا ہے، مشورہ ہوتا ہے، کسی کا گھر طے ہوتا ہے. ہماری سب بہنیں آتی ہے، تعلیم میں آتی ہے، چلی جاتی ہے، تعلیم میں آتی ہے اور چلی جاتی ہے. لیکن عمل کون کرے گا؟ وہی شادی بیاہ میں وہی ڈھول دھتورے، وہی سب کو جمع کرنا، وہی اپنی سیلیبریٹی بتانا، اپنی خوبصورتی بتانا، اپنی لپسٹک بتانا، اپنے موبائل کے اوپر گندے کام کرنا، اور وہی ہمارا حال کہ ہمارا نیل پالش اور یہ پاؤں کے ناخن میں پالش اور سر کے اندر بالوں میں کلر لگانا. کتنا جیئیں گے ہم لوگ؟ ارے بولو نا کتنا جیئیں گے ہم لوگ؟ جتنی ہماری عمر گئی ہے شاید اتنی عمر اب ملے نہ ملے کچھ معلوم نہیں. اور مرنے کا تو ہے، مرنے کا تو ہے. آپ کو ایک بات بتاؤ، حضرت عائشہ وہ گھر میں بیٹھی تھی، ایک عورت نے آ کر کہا عائشہ تمہیں معلوم ہے جو گنہگار ہوتا ہے اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے جو گنہگار ہوتا ہے اس کو قبر میں
عذاب تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں میں نے تو ایسا سنا نہیں کبھی کہ قبر میں جاوے تو عذاب ہوتا. خیر وہ عورت چلی گئی. حضرت عائشہ ٹینشن میں بیٹھی ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول وہ عورت آئی تھی اور یہ کہہ کر گئی کہ جو گنہگار ہوگا ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جنت جہنم میں معاملہ ہوتا, یہ تو عورت یہ بول رہی تھی کہ قبر میں ڈالو تو عذاب ہوتا ہے. ہمارے نبی روئے, روتے روتے کہا ہاں عورت سچ بول کر گئی, عذاب القبر حق, قبر میں عذاب ہوتا ہے. اگر کوئی صحیح ہوتا ہے تو اسی قبر کو جنت کا باغ بنایا جاتا ہے, اور اگر کوئی گنہگار ہوتا ہے تو اسی قبر کو جہنم کا گڑھا بنایا جاتا ہے. حضرت عائشہ کہتی میرے نبی یہ بول کے اتنا روئے کہ حضرت عائشہ کہتی اس دن سے لے کر جب تک میرے نبی کا وصال نہیں ہوا کئی سالوں تک میں دیکھتی تھی ہر نماز کے بعد میرے نبی کہتے تھے اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر, اللہ قبر کے عذاب سے بچا دینا, اللہ قبر کے عذاب سے بچا دینا, اللہ قبر کے عذاب سے بچا دینا. ہمارے نبی دعا مانگتے قبر کے عذاب سے بچا دینا. تو ہم یہی حال میں قبر میں جائیں, سر پہ کلر لگا ہو, ہاتھوں میں نیل پالش ہو, پاؤں میں نیل پالش ہو, موبائل میں گندگیاں ہو, اور کتنی ہماری ماں بہنیں, آپ برا نہ مانے, میں نے محبوب بھائی میں نے اس کے بارے میں کئی لوگوں کو پوچھا, کتنی ہماری ماں بہن بیٹی ہے, قسم کھا کر کہتا ہوں ان کو وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں جو ہم دعائے قنوت پڑھتے نا ہماری ماں بہنوں کو یاد نہیں آتی. وہ ایسا اللہ اکبر کر لیتی ہے اور کسی کو پوچھنے کی بھی فکر نہیں. ابھی فلم کی ایک ایکٹریس کا انتقال ہو گیا, مر گئی, سب لوگ اسی فکر میں, موبائل پہ ٹی وی پہ چینل میں مر گئی ڈوب گئی, اور پھر باقاعدہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے خود کی موت مری, اٹیک آیا, شراب پی. میرے دوستوں میں قسم کھا کر کہتا ہوں جتنی دیر ہم اس عورت کے پیچھے پڑے اتنی دیر میں اگر دعائیں قنوت یاد کر لیتے تو کیا جاتا. ہم کو اللہ پوچھے گا کہ وہ مر گئی تو کیسے مری, سچ بتا, ہم کو اللہ پوچھے گا کیسے مری, ایمان کے ساتھ مری, کفر کے ساتھ مری, پانی میں گر کے مری, ڈوب کے مری, اٹیک آیا تو مری, دارو پی کے مری. اللہ آپ کو ایک بھی سوال نہیں پوچھے گا, لیکن اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ میرے نبی کو وتر کی نماز بہت پسند تھی, اس وتر کی دعا تجھے یاد نہیں تھی. اس لیے میں ہماری ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے اگر میری کوئی بات خراب لگی ہو, بری لگی ہو, تو شریعت کی روشنی ہے, خراب لگی ہو, بری لگی ہو تو کرے کیا, لیکن آج سے یہاں سے اٹھے تو ہماری ماں بہنیں دو بات کا پکا ارادہ کرے, جس میں پہلی بات کا تو یہ ارادہ کرے کہ ہماری نماز پوری ہوگی انشاءاللہ, قضا نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ کہ یہ جو فیشن والی جو دنیا ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فوراً چھوڑ دے بھائی, بڑا مشکل ہوتا, لیکن دھیرے دھیرے پیچھے آتی جائے, معلوم نہیں موت کب آ جائے گی, کب بلاوا آ جائے گا, کب ہمارا آخری وقت ہوگا, کون سی گلی میں ہماری شام ہو جائے گی. میرے دوستوں موت کے بارے میں تو ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے گئے, بولو کیا کرنے گئے, استنجا کرنے گئے. استنجا کر کے ہمارے نبی فارغ ہوئے تو تیمم کرنے لگے. تیمم سمجھتے, تیمم یعنی یہ زمین پہ ہاتھ مارنے کا اور چہرے پر. تو ایک صحابی دوڑتے ہے, اللہ کے رسول تیمم کیوں کرتے ہو, وہاں پانی ہے بھائی, یہاں 10 قدم چلو, وہاں پہ پانی ہے, نہر ہے, وضو کر لے. ہمارے نبی نے فرمایا کیا بھروسہ اس سے پہلے موت آ جائے, کیا بھروسہ کہ وہاں جانے سے پہلے موت آ جائے تو بغیر وضو کے اللہ کے پاس چلا جاؤں گا. یہاں میں نے تیمم کر کے پاکی حاصل کر لی, وہاں پہنچیں گے تو وضو بھی کر لیں گے. تو ہمارے نبی نے جب اتنا تو ہم لوگوں کو کیا یقین ہے, ہاں کیسی بیماری آتی ہے محبوب بھائی, اچھا خاصا چلتا پھرتا آدمی, مرد عورت, اچانک اٹیک آ گیا, اچانک کینسر ہو گیا. سچ بتاؤ کینسر ہو گیا, پھر لپسٹک کیا کم کی, بلڈ کینسر ہو گیا, ہاتھ پاؤں کا کینسر ہو گیا, کوئی بدن کا ٹکڑا سڑ گیا, کیا کرو گے, سر کے کلر والے بال کا کیا کرو گے, ہاتھ پاؤں کے نیل پالش کا کیا کرو گے. وہ اللہ جب اپنا عذاب دے دیتا ہے نا پھر آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے, میں اور آپ سچی پکی توبہ کرے اور اس کا ارادہ, پکا ارادہ کرے کہ نمبر 1 نماز کی پابندی کریں گے. آپ لوگ بھی بولو, ماں بہنیں بھی کریں گی انشاءاللہ. نمبر 2 یہ جتنی خرافات ہے اس سے ہم بچیں گے. نمبر 3 ہمارے یہاں نکاح ہوں گے, شادی ہوں گی بہت آسانی کے ساتھ, ایک دم سادگی کے ساتھ. دیکھو سب کی بات غلط ہوگی, میں بھی غلط بول سکتا ہوں, میں بھی انسان ہوں, آپ بھی غلط بول سکتے. ہمارے نبی کو جب پوچھا کہ سوکھا جیون, جس میں سکھ ہی سکھ ہو, ایسا جیون کون سا, ہمارے نبی نے فرمایا سب سے اچھا جیون وہ ہے جہاں شادی میں روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا ہو.
جہاں زیادہ دکھاوا نہیں ہوگا وہاں میاں بیوی میں آٹومیٹک محبت ہوگی. جہاں دکھاوا ہوگا وہاں میاں بیوی میں دراڑ پڑے گی کہ میاں کا کسی اور عورت سے تعلق ہو گیا, وہ کسی اور سے بات کرنے لگا, پھر ہزاروں تعویذوں کے پیچھے بھاگو, اس سے محبت چھوٹے, اس سے محبت چھوٹے. بھائی بسم اللہ غلط ہوئی تھی, بسم اللہ صحیح کرو, شادی سادگی کے ساتھ کرو, میاں بیوی میں محبت ہوگی. اور اگر دکھاوے کے ساتھ کرو گے تو میاں بیوی میں دراڑیں پڑے گی. تو چلو سب لوگ نماز کے پہلے نیت کرو کہ آج ابھی عصر کی نماز آئے گی, بولو انشاءاللہ. تو آج کی شام بولو, بولو آج کی شام انشاءاللہ, موت کی شام بولو انشاءاللہ ہماری نماز قضا. اور آج جو روزی کا پرابلم ہے نا, میں وہ بھی حل کر دوں. بہت سی جگہ پہ روزی کا بڑا پرابلم آیا ہے. اچھے اچھے بلڈر, اچھے اچھے کانٹریکٹر, اچھے اچھے آرکیٹیکٹ, اچھے اچھے بڑے بڑے لوگ, بس منڈی کا زمانہ, نوٹ بندی ہو گئی, جی ایس ٹی لگ گیا, سب چھوڑو, نوٹ بندی بھی چھوڑو, جی ایس ٹی بھی چھوڑو, قرآن سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے. قرآن کے 16ویں پارے کے آخری پیج میں چلے جاؤ, قرآن کے 16ویں پارے کے آخری پیج میں چلے جاؤ. اللہ نے کیا فرمایا؟ تو نماز پڑھ, تیرے گھر والے نماز پڑھے. یہ نہیں کہا کہ تو اکیلا نماز پڑھ. تو کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد نماز پڑھنے جاتے ہیں, عورتیں گھر میں سوئی, اور کتنی جگہ ایسا ہے کہ بیچاری عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اور یہ لمبی ٹانگیں کر کے سویا ہے. اللہ نے کہا اکیلے میں نہیں ہوگا, تو بھی نماز پڑھے گا, تیرے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب نماز پڑھیں گے, اور نماز میں جم جا. اللہ کہتا میرا وعدہ ہے روزی ڈھونڈنے نہیں جانا پڑے گا, روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے گھر پر آ جائے گی. 16ویں پارے میں پھر بتاتا ہوں, کون سا پارا؟ 16واں پارا, آخری پیج. اس میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو بھی نمازی بن جا, تیرے گھر والوں کو بھی نمازی بنا دے. بنیں گے انشاءاللہ. اللہ کہتا لا نسألُكَ رِزْقًا, مجھے کچھ نہیں چاہیے, نحن نرزقک. ارے بھائی دنیا کو کوئی بڑا بولے میرے یہاں کام پہ آ جا, مہینے کا 25,000 فکس, تو اپنے کو یقین ہوتا ہے کہ کروڑوں کماتا تو میرے کو 25,000 تو دے گا. کوئی آ کر بولے گا بھائی میرے آفس پہ آ جا, مہینے کا 50,000, اور ہم کو معلوم ہے کروڑوں کماتا تو 50,000 تو دے گا. تو دنیا کے بڑے کے اوپر بھروسہ ہوتا, وہ تو بڑوں کا بڑا ہے. اور وہ کہتا ہے نحن نرزقک, اللہ کہتا میں دوں گا. اور علماء نے لکھا بڑا دے گا, دنیا کا بڑا دے گا نا, 25-50 لاکھ 2 لاکھ جن کے دے گا. اللہ دے گا, اتنا دے گا. اللہ کہتا میری قسم میرا بندہ تو جن بھی نہیں پائے. تو ہم سب وعدہ پکا کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام مردوں کا شکریہ ادا کروں گا, معلوم ہے مائیں بہنیں بیٹیاں کتنی آئی ہے, لیکن ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا. اور خاص کر کے ہمارے محبوب بھائی, میں تو ہمارے گھر کے یہ ان کا, ان کے پورے گھر والوں کا میں شکریہ ادا کروں گا. بار بار یہ موقع دیتے ہیں اور ہمارے حاجی جنید دورہ والا محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے جان میں, مال میں, عمر میں برکت عطا فرمائے. دیکھو میں کارڈ لے کر آیا ہوں, حفیظ آصف کس کو دیا؟ محبوب بھائی کو دے دو. اوپر کارڈ پہنچ گیا ہے, انشاءاللہ ہمارے محبوب بھائی کی ہماری بہن وہ کارڈ تقسیم کرے گی. یہ کارڈ میں میرے کو احمد آباد سے آئے, اور جب میں نے دیکھا تو میرے کو بہت خوشی ہوئی. اگرچہ وہ گجراتی, تھوڑی احمد آبادی گجراتی ہے, لیکن کارڈ میرے کو بہت اچھے لگے, کیونکہ کارڈ کے ایک طرف میں درود شریف ہے اور دوسری طرف میں ایک کلمہ ہے. اور فضیلت میں یہ ہے جو کلمہ لکھا ہوا ہے اس کلمے کے بارے میں لکھا, اگر کوئی اس کو محبت اور یقین کے ساتھ پڑھے اللہ اس کے گناہوں کو سب معاف کر دے گا, چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. اور دوسری طرف جو درود لکھا ہے, واہ واہ کیا درود لکھا, ایک مرتبہ وہ درود پڑھ لو 70 فرشتے 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے مغفرت کی دعا, مغفرت کی دعا, مغفرت کی دعا. بھائی 1000 دن تک مطلب 3 سال تو آرام سے ہوتے ہیں, 3 سال تک فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. تو یہ کارڈ ہماری ماں بہنیں ضرور لے کر جائے. ایک طرف درود شریف ہے, ایک طرف کلمہ طیبہ کا ورد ہے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہم بہت گنہگار ہیں, اللہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے, سننا بہت آسان ہوتا ہے. اللہ ہماری زندگی میں ایمان عطا فرما دے, ایمان کامل عطا فرما دے. اے اللہ ہماری زندگی میں ایمان کامل عطا فرما دے. بہت گنہگار ہے اللہ, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گنہگار ہے.
हमारा बदन का टुकड़ा टुकड़ा गुनहगार है अल्लाह, वो अलग बात है, तू बहुत रहमान है, तू इतना करीम है अल्लाह, इतने गुनाह देखता कभी भूखा नहीं सुलाता, इतने गुनाह देखता कभी प्यासा नहीं कर पाता, इतने गुनाह देखता कभी बदन से कपड़े नहीं छीनता। अल्लाह हम रात को यहाँ सूरत में निकलते कितने लोगों को फुटपाथ पे सोया हुआ दिखते, कितने लोगों को हम दुकान के बाहर सोया हुआ दिखते, कितने लोगों को देखते एक तरफ वो सोया हुआ है तो दूसरी तरफ कुत्ता भी सोया हुआ है। अल्लाह तू चाहता तो हमको भी ऐसी जिंदगी दे सकता था, हमारे गुनाह तो ऐसे थे कि तू हमें जला देता, तू हमें दरिया में डुबो देता, अल्लाह तू किसी जमीन में हमको गाड़ देता, लेकिन अल्लाह जब उनको देखते तो हमें ख्याल आता अल्लाह तो कितना करीम अल्लाह, कितना रहमान और कितना रहीम अल्लाह। बस आज तेरे सामने भीख मांगते अल्लाह, तौबा करते, अब से गुनाह नहीं करेंगे अल्लाह, अब गुनाह नहीं करेंगे अल्लाह, आज सच्ची तौबा तेरे सामने करते अल्लाह, बस हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और तौबा पर जमने की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह, ईमान कामिल अता फरमा, एहसान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह, अल्लाह हमारे नबी ने हमसे बहुत मोहब्बत की अल्लाह, बहुत रोए, रातों को रोए, दिन को रोए, नबी ने बहुत मोहब्बत की, आज हमें नबी का कोई तरीका पसंद नहीं आता। ए अल्लाह, अल्लाह ये जुर्म अजीम माफ फरमा दे, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा दे, अल्लाह हमारे मरहूमिन मरहूमा की करवट करवट मगफिरत फरमा दे। और या अल्लाह हम तो यहाँ जब से बैठे हैं कभी जहन्नम का जिक्र आया, कभी कब्र के आजाब का जिक्र आया, अल्लाह बस कब्र के आजाब से बचा ले अल्लाह, जहन्नम से बचा ले अल्लाह, अल्लाह हम हिसाब किताब के लायक है ही नहीं अल्लाह, अल्लाह हम जब मर जाए और फरिश्ते कब्र में आए और आके सवाल पूछे अल्लाह, तीनों सवालों का जवाब सही देने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमसे कब्र का आजाब बर्दाश्त नहीं होगा अल्लाह, अल्लाह हमारे नबी ने फरमाया गुनहगार कब्र में जाता है, फरिश्ते लात मार के उसके चेहरे को किबले से हटा देते हैं, ये अल्लाह कपड़ा फाड़, कफन का कपड़ा फाड़ दिया जाता है, हड्डियों को तोड़ा जाता है, पसली को पसली से मिलाया जाता है। अल्लाह तुझे तो मालूम है अल्लाह, हमको सर दर्द होता तो बर्दाश्त नहीं होता, पाँव में थोड़ा सा पाँव मोच खा जाता तो हमसे चला नहीं जाता, ये अल्लाह पेट में एक छोटी सी पथरी आ जाती है तो दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ए अल्लाह जो छोटे छोटे दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका वो कब्र के आज़ाब को कैसे बर्दाश्त करेगा, हड्डियों को तोड़ा जाएगा, पसली को पसली से मिलाया जाएगा, कब्र में सांप और बिच्छू लाए जाएंगे, अल्लाह जहन्नम में वो बालों को जहन्नम की जंजीर से लटकाया जाएगा, बाल भी उखड़ जाएंगे, खाल भी उखड़ जाएगी। ए अल्लाह जहन्नम के आज़ाब से बचा ले अल्लाह, कब्र के आज़ाब से बचा ले अल्लाह, हम सबकी हिफाजत फरमा दे अल्लाह, हम सबकी हिफाजत फरमा अल्लाह, यहाँ जितनी माएँ बहनें बेटियाँ हैं सबको नमाजी बना दे अल्लाह। ए अल्लाह मुझे मालूम है मेरा हाथ बहुत गुनहगार है अल्लाह, लेकिन अल्लाह यहाँ उलमा बैठे, अल्लाह ये हमारे मौला सिराज बैठे, अल्लाह के वली बैठे, अल्लाह जब कोई वली तेरे सामने हाथ उठाता है ना तुझे भी बहुत प्यार आता है अल्लाह, अल्लाह आज इस वली के सदके में हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और ए अल्लाह, अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे, पक्का सच्चा नमाजी बना दे और बस नमाज पढ़ने वाला बना दे, नमाज को सीखने वाला बना दे, नमाज की हर दुआ को याद करने वाला बना दे। और ए अल्लाह हमारी वालिदा की उम्र में बरकत दे अल्लाह, मेरी माँ बीमार है अल्लाह, बहुत बीमार है अल्लाह, न चल सकती न उठ सकती, बेटा देखे देखे क्या करेगा अल्लाह, फिर अल्लाह सिवाय गम के और रोने के कुछ नहीं होता अल्लाह, हम सबके माँ की उम्र में बरकत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सेहत अता फरमा। अल्लाह ये मजमे में कुछ लोग ऐसे भी होंगे किसी की माँ नहीं होगी, किसी के अब्बा नहीं होंगे,